حضرات، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نسلی اعتبار سے صحیح النسب سید تھے۔ سن 551 ہجری میں صبر کی تلقین کرنے والا یہ باپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی عمر 15 سال تھی۔ آپ نے آنکھیں کھولتے ہی ہر طرف قیامت صغریٰ کے مناظر دیکھے تھے۔ والد گرامی کی موت نے آپ کو اس قدر متاثر کیا کہ آپ ہر وقت اداس اور مغموم رہنے لگے۔ ایسے نازک لمحات میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی نور نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ آپ کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، فرزند، زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہت سمجھایا مگر آپ پر اثر نہیں پڑا۔ پھر اس کی قیمت کو آپ نے کھڑے کھڑے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت کا یہ عمل عزیز و اقارب کے لیے اور بھی حیران کن تھا۔ بیشتر افراد کے نزدیک آپ کسی دماغی توازن کے شکار ہو گئے تھے، مگر کون جانتا تھا کہ حضرت خواجہ کے دل پر کیا گزری ہے اور ذہن کے کس گوشے سے روشنی پھوٹ رہی ہے جس نے دنیا کے تمام اجالوں کو دھندلا کر دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے سارا مال و متاع اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد تحصیل علم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے خراسان سے نکل کر سب سے پہلے مشرق کا سفر کیا۔ ان دنوں سمرقند و بخارا اسلامی علوم و فنون کے اہم مراکز سمجھے جاتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن کریم حفظ کیا، پھر تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم میں مہارت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں کون کون بزرگ شامل تھے اس کا صحیح علم تو نہیں، مگر بعض روایتوں سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اساتذہ میں مولانا حسام الدین بخاری بھی تھے۔ انہوں نے ہی حضرت خواجہ کو قرآن کریم کا حفظ کرایا تھا۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی مرشد کامل کی تلاش میں عراق کی طرف نکلے۔ راستے میں نیشاپور کے حضرت خواجہ عثمان ہرونی سکونت پذیر تھے۔ اکثر کتابوں میں خواجہ عثمان کو ہارونی لکھا ہے، جو تحقیقی اعتبار سے غلط ہے۔ یہ لفظ ہرونی یا ہارونی۔ تو حضرت خواجہ کا قدم بے اختیار خانقاہ چشتیہ کی طرف اٹھ گئے۔ چشتی کا لفظ سب سے پہلے حضرت خواجہ اسحاق شامی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اگرچہ خواجہ اسحاق کا وطن شام تھا، مگر آپ نے تبلیغ کے لیے موضع چشت کو اپنا مرکز بنایا تھا، جو کہ خراسان کے اطراف میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ مگر اللہ نے اپنے صالحین بندوں کے طفیل ایک غیر معروف مقام کو شہرت دوام بخشی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایک زمانہ تک حضرت خواجہ عثمان ہرونی کی خدمت میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوتے رہے، مگر حضرت شیخ نے آپ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ آپ پر شدید مایوسی کا غلبہ ہوا اور کبھی کبھی خیال بھی آتا تھا کہ یہاں سے چلا جائے، کسی دوسری خانقاہ میں قیام کیا جائے، مگر آپ نے اپنے خیالات پر قابو پایا اور مسلسل حضرت شیخ کی خدمت میں حاضری دیتے رہے۔ اور ایک دن اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میری دلی تمنا ہے کہ حضور مجھے مستقل غلامی کا شرف بخش دیں۔ حضرت عثمان ہرونی نے فرمایا، فرزند، مجھ سے اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھتا تو پھر تمہارا بار گرا کیسے اٹھاؤں؟ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے انہیں وہ ٹالنا چاہتے تھے، مگر حضرت خواجہ نے اصرار کرتے ہوئے عرض کیا، جہاں آپ کے سینکڑوں خادم ہیں وہاں ایک غلام کے اضافے سے کیا فرق پڑے گا؟ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے پھر ٹالتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب کے سب خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ یہ لوگ مجھے مرشد کامل سمجھتے ہیں، مگر ان لوگوں کو کیا خبر کہ ان کا پیر خود منزل کی تلاش میں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، حضور، میں بھی ان لوگوں کی طرح آپ سے حسن ظن رکھتا ہوں۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے جب اس قدر اظہار عقیدت دیکھی تو متاثر ہو گئے اور ان کو اپنی حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے شیخ کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال رہے اور اپنے شیخ کے ساتھ ہر جگہ جاتے، سفر حضر میں آپ ساتھ رہتے تھے۔ ساری رات صرف اس وجہ سے بیدار رہتے کہ کہیں شیخ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو میں حاضر کر دوں۔ خدمت شیخ کا جذبہ آپ کے اندر روز بروز بڑھتا گیا۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے انسانی ہجوم سے بچنے کے لیے اپنے کمالات پر پردہ ڈال دیا تھا۔
لوگ آپ کا نام سن کر دور دراز مقامات سے چلے آتے اور جب یہاں شیخ سے کسی کشف و کرامت کا ظہور ہوتا نہ دیکھتے تو واپس لوٹ جاتے۔ پھر یہ قصے عام ہو گئے کہ خواجہ عثمان ایک دنیا دار شیخ ہیں، روحانیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خود حضرت خواجہ معین الدین کو برسوں تک اپنے شیخ کی کوئی کرامت اور کشف نظر نہیں آیا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب حضرت شیخ کے بعض مریدین کے خیال میں آیا کہ شیخ ظاہری علم رکھتے ہیں، انہیں باطنی علم سے کوئی نسبت نہیں، اس لیے وہ لوگ چلے گئے اور خواجہ معین الدین چشتی کو بھی لوگوں نے کچھ اسی طرح کی باتیں کہی، مگر آپ ان کی باتوں کو جھٹک دیتے تھے۔ ایک بار حضرت خواجہ عثمان ہرونی نشاپور سے باہر تشریف لے گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی بھی ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت شیخ کا سارا سامان آپ کے سر پر تھا اور آپ بہت خوش تھے اس بات پر کہ شیخ کا سامان میرے سر پر ہے۔ حضرت شیخ نے ایک غیر آباد علاقے میں قیام فرمایا اور اپنے خادم سے کہا، معین الدین، ساری دنیا چلی گئی، اب تم بھی چلے جاؤ۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو لوگ اس طرح خالی ہاتھ کیوں جاتے؟ تم کئی سال سے ناکام و نامراد بھٹک رہے ہو، آخر تم نے کیا پایا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، حضور، اب میں کہاں جاؤں؟ آپ کے سوا میرا کون ہے؟ میں تو ایک کا ہو چکا ہوں، اب دوسرے کے در پر صدا دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی یہ جواب سن کر بے قرار ہو گئے اور حضرت خواجہ کو سینے سے لگا کر رقت آمیز لہجے میں فرمایا، اے خدائے ذوالجلال، معین الدین کو قبول فرما لے، اس نے میری برسوں بے سر و سامانی کے باوجود مجھے نہیں چھوڑا، میری خدمت کی، تو بھی اسے زمین پر تنہا نہ چھوڑ۔ ابھی دعا کے الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے، خواجہ معین الدین چشتی بارش نور میں نہا گئے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے تمام حجابات اڑ گئے۔ پھر شیخ نے پوچھا، معین الدین، اب کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، شیخ کے صدقے عرش سے تحت الثری دیکھ رہا ہوں۔ شیخ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ تم سیراب ہو گئے، ورنہ عشق کے صحرا میں لوگ ایک بوند کو بھی ترس جاتے ہیں۔